سید اقرار الحسن صاحب، انہوں نے پیر حق خطیب جو ہیں، میں ان کو پیر نہ حق خطیب کہوں گا، اس کے حوالے سے جو چیزیں منظر عام پہ لائی ہیں کہ ایک پیر کے نام پہ اس طرح کی چیزیں کر رہے ہیں لوگوں کو. انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس نہیں جانا، آپ میرے پاس آئیں، میں آپ کا علاج کروں گا. پیر حق خطیب کے حوالے سے سید اقرار الحسن نے ان کو بے نقاب کر کے رکھ دیا ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا کہ وہ رونگ نمبر ہیں. اس حوالے سے بابر بھائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیر بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ ذلک اضعف الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. کسی کو اگر برائی کے اندر مبتلا دیکھو تو اسے ہاتھ سے روکو. ظاہر ہے یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہم اگر کسی کو ہاتھ لگائیں گے تو پرچہ ہو جائے گا. اچھا جی ٹھیک ہے، اب کوئی آدمی اندر گھس کے نہیں بیٹھ سکتا ہے. شریعت نے کیا کہا؟ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، ہاتھ سے اگر روکنے کی طاقت نہیں ہے، تیرے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں، فَبِلِسَانِهِ، پھر آپ زبان سے روکیں. یہ ہم ابھی زبانی ہم کام کر رہے ہیں، جس طرح شاہ صاحب کر رہے ہیں، اقرار الحسن شاہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی عطا فرمائے. آمین. میں بڑا خوش ہوتا ہوں ان کے پروگرامات دیکھتا ہوں، اور واقعی یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے جس سے پردہ انہوں نے اٹھایا ہے. اور حضور نے فرمایا اگر زبان سے بھی آپ نہیں روک سکتے، کل قیامت کے دن کوئی شخص کہے گا جی میں تو صافی نہیں تھا، میرے پاس کیمرے نہیں تھے، نہ میرے پاس ممبر تھا، نہ سپیکر تھا، میں کس کو کہتا، کیا بتاتا. تو فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، دل کے ساتھ اس کو برا جانو. ذالک اضعف الایمان، حضور نے فرمایا دل کے ساتھ برا جاننا یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. سب سے بڑا درجہ کیا ہے؟ ہاتھ سے روکنا. دوسرے نمبر پر کیا ہے؟ زبان سے روکنا. اور تیسرے نمبر پر کیا ہے؟ دل سے برا جاننا. اور اس کو حضور نے فرمایا اضعف الایمان. اضعف الایمان اس لیے فرمایا، یہ اضعف یہ اس میں تفصیل کا سے ہے، کمزور ترین درجہ ایمان کا یہ آخری درجہ ہے، کم از کم دل سے. اب یہ کہ جو آدمی دل سے بھی برا نہیں سمجھتا، اس کا مطلب اس کے اندر بالکل تھوڑا سا ایمان بھی نہیں ہے، وہ ایمان سے خالی ہے. تو بہرحال شاہ صاحب نے بہت بڑا کام کیا ہے. میں نے خود دیکھا ہے، مجھے بچوں نے بتایا، سفیان نے، ان لوگوں نے کہ جی یہ دیکھیں. اور مجھے پہلے بھی پتا تھا کہ یہ پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، شف سرکار کا، کہ وہ جتنی شعبدہ بازیاں کرتے ہیں یہ سب شعبدہ بازی ہیں. ان سے اچھا کام تو مداری کرتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں ہے، یہ ہم جب چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے، اب یہ آپ جا کے دیکھیں، لاہور کے اندر دیکھیں، باٹی میں دیکھیں، لواری میں دیکھیں، آگے داتا دربار کے پاس، ادھر ہمارے ہاں بھی ایبٹ آباد میں بھی وہ مداری منہ سے آگ نکالتے ہیں، منہ سے رسی نکلتی ہے، ڈبے سے کبوتر نکلتے ہیں، ڈبہ خالی ہوتا ہے. کیا یہ لوگ ولی ہیں یار؟ کیا دماغ کے اندر بھوسا بھرا ہوا ہے یا کیا چیز بھری ہوئی ہے؟ ان کو آپ ولی کہہ دیں گے؟ ہم کہاں کھڑے ہیں آج؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس سائنسی دور کے اندر؟ ہم کہاں کھڑے؟ میں نے دیکھا بالکل منہ سے آگ نکالتے ہوئے، آگ نکل رہی ہے، کیا اس شخص کو ولی کہیں گے؟ یہ ایسے لوگوں کو آپ لیکن مجھے افسوس یہ ہے، ٹھیک ہے پاکستان کے اندر لوگ کہتے ہیں او جی تم ڈاکٹروں کو نہیں پوچھتے وہ کرپشن کر رہے ہیں، تم فلاں کو نہیں پوچھتے وکیل کرپشن کر رہے ہیں، تم جی فلاں کو نہیں پوچھتے فلاں کرپشن کر رہا ہے، فلاں کرپشن کر رہا ہے، ان کے نام لیتے ہیں. لیکن جو بھی کرپشن کر رہا ہے وہ اپنے شعبے کے اندر کر رہا ہے، لیکن یہ کرپشن انتہائی خطرناک ہے جو دین کے نام پہ ہو رہی ہے. اب لوگ دیندار سمجھ کر روحانیت کا نام دیا جا رہا ہے، دین کا نام دیا جا رہا ہے، اور اس کو اسلام کا نام دیا جا رہا ہے. پھر وہاں عجیب قسم کے نعرے لگائے جاتے ہیں، پھر عجیب قسم کا تاثر دیا جاتا ہے، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے او جی یہ آدمی تو یہ تو اللہ کے بڑا قریب ہے، کیونکہ یہ وہ کام کر رہا ہے جو اس کے پاس خدائی اختیارات اس کے اندر آ گئے ہیں، یا خدا اس کے اندر حلول کر گیا ہے، اب یہ لوگوں کو ٹھیک بھی کر رہا ہے، بیماروں کو شفا دے رہا ہے، اور یہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے، وہ کر رہا ہے. یہ ساری شیطانی چالیں. بات یاد آ گئی، مولانا روم نے بھی لکھی ہے، سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں وہ ایک شکاری نکلا نا باہر، تو وہ اس نے شکاریوں کا لباس نہیں پہنا ہوا تھا، تو اس نے دیکھا ایک کبوتر اور کبوتری دونوں آپس میں محو گفتگو تھے. تو اس نے غلیل کے اندر وہ ڈالا یا کچھ بھی کیا، تو وہ اس کے نر کو مار دیا، کبوتر کے نر کو.
تو سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی بولی سمجھتے تھے، پرندوں کے بھی بادشاہ تھے، تو کبوتر گئی اور اس نے جا کر شکایت کی، استغاثہ دائر کیا کہ سلیمان پیغمبر یہ فلاں آدمی نے یہ میرا نر میرے خاوند کو قتل کر دیا ہے۔ تو ہم اس طرح وہاں بیٹھے تھے، تو جب اس کو بلایا سلیمان علیہ السلام نے، کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا جی میں شکار کیا ہے، یہ تو ہمارے لیے حلال ہے، آپ کی شریعت میں بھی حلال ہے، اگر حلال نہیں ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کبوتر سے کہا کہ جی اب بتاؤ اس کا جواب دو۔ تو اس نے کہا جی یہ ٹھیک کہتا ہے، ہم ان کے لیے حلال ہیں، لیکن حلال اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے، اگر یہ شکاری کے لباس میں ہوتا تو ہم اپنے آپ کو محفوظ کرتے، لیکن یہ شکاری کے لباس کے اندر نہیں آیا، مجھے اس پہ دکھ نہیں ہے کہ یہ اس نے مجھ پر فائر کیوں کیا ہے، یہ پتھر کے ساتھ میرے اس کو خاوند کو ہلاک کیوں کیا ہے، مجھے دکھ اس بات پہ کہ اس نے دھوکہ کیوں دیا ہے، ہمیں دکھ اس بات پہ کہ اسلام کا نام کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، روحانیت کا نام کیوں استعمال کیا جا رہا ہے، یہ ہتھکنڈے جو ہیں یہ اسلام کو سامنے لا کے یہ کیوں استعمال کیے جا رہے ہیں، تو اس بات پہ انتہائی دکھ ہوتا ہے۔ تو بہرحال اللہ ان لوگوں سے جان چھڑائے، آمین۔ اور مجھے تو ان لوگوں پہ بھی افسوس ہوتا ہے جو ان کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان کا علاج بھی ٹھیک کرتے ہیں یہ لوگ، کہ اتنا آدمی بیوقوف ہو جائے کہ وہ جا کر اپنی ماں کو لے کے جائے، بہن کو لے کے جائے، بیوی کو لے کے جائے، اور ایسے لوگوں سے جا کر وہاں وہ کروانا کہ جن کا شریعت کے ساتھ کسی قسم کا کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کو بے نقاب کرنا انتہائی ضروری ہے۔ تو میں اقرار الحسن شاہ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور یقیناً ان کے یہ کارنامے ان کے لیے بخشش کا اور نجات کا باعث بنیں گے۔ آمین۔